قرآن حکیم کا پہلا پارہ اور دوسرے پارے کا پاؤ حصہ سماعت فرمایا۔ پہلے سورہ فاتحہ پڑھی گی، سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ یعنی شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ چاہ لیا کرو۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعمیل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے کیوں ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد میں کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دفع مضرت جلب منفعت پر مقدم ہوا کرتا ہے، نہیں سمجھے؟ دفع مضرت کا مطلب ہوتا ہے تکلیف کا دور کرنا، اور جلب منفعت کا مطلب ہوتا ہے نفع کا حاصل کرنا۔ تو پہلے ضرر رساں چیزوں کو دور کرنے کی اپنے سے اللہ تبارک و تعالی کے حضور درخواست کرو، اور اس کے بعد جو نفع طلب کرنا ہے وہ کرو۔ اور عام طور پر دنیاوی کاروبار میں ہم یہی دیکھتے ہیں، مثلا جب کھیت میں بیج ڈالنا ہوتا ہے تو پہلے ہم کھیت کو خس و خاشاک سے پاک کرتے ہیں، یہ ہے دفع مضرت۔ اس کے بعد بیج ڈالتے ہیں فصل کی امید میں، یہ ہے جلب منفعت۔ تو دنیاوی اعتبار سے بھی دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت پر۔ غور کیا کرتا تھا میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیوں فرمایا ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، پناہ چاہ لیا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ تو یہ جان لیجئے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ ایسے ایسے دامے فریب بچھاتا ہے کہ اگر انسان کو اس دامے فریب کا علم نہ ہو تو اس میں پھنس جائے گا۔ اور قرآن حکیم ان تمام فریب کاریوں کا پردہ چاک کر دیتا ہے۔ جن جن تدبیروں کے ذریعے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، ان تمام تدبیروں، ہیلوں اور فریب کاریوں کو قرآن حکیم میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اب کوئی آدمی قرآن حکیم کو سمجھ کر اگر پڑھ لے تو اسے شیطان کے سارے فریب، سارے ہیلے، گمراہ کرنے کی ساری تدبیروں کا علم ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کو قرآن ہی سے دور کر دو۔
بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو یہ پروپیگنڈا کرتے پھرتے ہیں کہ قرآن سب کی سمجھ میں نہیں آتا. قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت سارے علوم کی ضرورت ہے. در حقیقت یہ جراثیم ان کے ذہن میں شیطان نے ڈالے ہیں. مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن حکیم سے دور کر دیا جائے. اب جب وہ قرآن کریم پڑھیں گے نہیں تو شیطان کے بچھائے ہوئے جالوں سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اس مقام پر مجھے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت جسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب الامارہ میں لائے ہیں یاد آ گئی. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے اور میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا اس ڈر سے کہ کہیں میں شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ خیر کیا ہے وہیں یہ جاننا ضروری ہے کہ شر کیا ہے. جہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ توحید کیا ہے وہیں یہ جاننا ضروری ہے کہ شرک کیا ہے. جہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ سنت کیا ہے وہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ بدعت کیا ہے. اگر بدعت کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو آپ بدعتوں میں ملوث ہو جائیں گے, گرفتار ہو جائیں گے. شرک کے بارے میں علم نہیں ہوگا, شرک میں گرفتار ہو جائیں گے. تو شیطان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ انسان کو قرآن سے دور کر دے تاکہ اس کے بچھائے ہوئے جالوں سے لوگوں کو واقفیت نہ ہو. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ جب تم قرآن حکیم پڑھنے کا ارادہ کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو تاکہ تمہیں وہ قرآن کریم سے دور نہ کر دے, قرآن حکیم سے تم کو ہٹا نہ دے, اس سے تم کو بیزار نہ کر دے. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے کہ جو شخص کوئی بھی امر زیبال کوئی بھی اہم کام کرنے لگے اور وہ بسم اللہ سے اس کام کو نہ شروع کرے وہ کام ابتر رہتا ہے اور دم بریدہ رہتا ہے, ناتمام رہتا ہے. اور قرآن حکیم پڑھنے سے بڑا امر زیبال اور کیا ہو سکتا ہے؟ لہذا اس کے لیے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تعوذ اور بسملہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم, تعوذ اور بسملہ دونوں قرآن حکیم کی قرات کے وقت پڑھنا واجب ہے یا مستحب ہے؟ اس میں دو گروہ ہیں فقہا کے. بعض لوگوں نے کہا کہ واجب ہے پڑھنا, بعض لوگوں نے کہا مستحب ہے, لیکن زیادہ تر لوگ اس کے وجوب کی طرف گئے ہیں کہ پڑھنا واجب ہے. نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کے شروع میں زور سے بھی کبھی پڑھ لیا جائے اور کبھی دھیرے پڑھ لیا جائے, اس لیے کہ دونوں روایتیں اس تعلق سے آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک و تعالی کا جو نام ہے اللہ, اس کے ساتھ اس کی دو صفتیں آئی ہیں رحمان اور رحیم. جب بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میں یہ کام شروع کر رہا ہوں تیرے نام سے اور تیری ان دو صفتوں کے حوالے سے, رحمان اور رحیم. رحمان در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی سب سے عظیم صفت ہے. سب سے عام صفت تو صفت ربوبیت ہے, لیکن سب سے اعلی درجے کی صفت صفت رحمان. جب بندہ الرحمن الرحیم بولتا ہے گویا اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے علم میں کمال عطا کر, اور جب رحیم بولتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ مجھے عمل میں کمال عطا کر. اس لیے کہ اگر آدمی کو علم میں کمال نہ ہو تو ٹھیک طریقے سے اس کام کو نہیں کر سکتا, اور
کوئی عمل کرے اور کامل طریقے سے نہ کرے تو اس کام کے جو بہتر نتائج ہوتے ہیں وہ نتائج وہ حاصل نہیں کر سکتا. مثلا کوئی لڑکا علم طب پڑھتا ہے، ڈاکٹری پڑھتا ہے، اگر اچھی طریقے سے وہ علم نہ پڑھے، گہرائی سے ڈاکٹری کی کتابوں کا مطالعہ نہ کرے، اس علم میں کمال نہ حاصل کرے تو اچھا ڈاکٹر بن پائے گا؟ سوال ہی نہیں، مریض کو مار ڈالے گا وہ. تو علم ناقص یہ خود اس کے حق میں بھی مضر ہے اور دوسرے لوگوں کے حق میں بھی مضر ہے. اور عمل اگر کامل نہ کرے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپریشن کر کے کینچی اسی کے اندر ڈال کر کے ٹانکے لگا دے، لیگیشن کر دے. تو جب بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کہتا ہے اے اللہ میں تیرے ان دو ناموں کے حوالے سے دو چیزیں مانگتا ہوں، ایک تو کمال علم اور دوسرے کمال عمل. علم دے تو کامل دے اور عمل دے تو کامل دے. سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں، تو آپ کو معلوم. اس کے بعد یہ جاننا ضروری ہے کہ اس میں کتنی باتیں کہی گئی ہیں. اس میں 10 باتیں کہی گئی، 5 کا تعلق اللہ سے ہے اور 5 کا تعلق بندوں سے ہے. الوہیت کا تعلق اللہ سے جو الحمدللہ سے ظاہر ہے، الوہیت کا تعلق کہ معبود وہی ہے، الوہیت کا تعلق اللہ سے. ربوبیت کا تعلق اللہ سے رب العالمین، رحمانیت کا تعلق اللہ سے، رحیمیت کا تعلق اللہ سے، مالکیت کا تعلق اللہ سے. یہ 5 اللہ کے لیے. 5 چیزیں بندوں کے لیے کون سی ہیں؟ ایاک نعبد، عبادت بندہ کرے اللہ کے لیے، مدد مانگے وایاک نستعین، استعانت. عبادت بندوں سے متعلق، مدد مانگنا یہ بندے سے متعلق، اہدنا الصراط المستقیم طلب ہدایت یہ بندوں سے متعلق، اور اس ہدایت کے راستے پر استقامت طلب کرنا، طلب استقامت یہ بھی بندے کی ذمہ ہے، بندے سے متعلق. اور صراط الذین انعمت علیہم طلب نعمت یہ بھی بندے سے متعلق ہے. تو اس میں 10 باتیں کہی گئی ہیں، 5 کا تعلق اللہ سے اور 5 کا تعلق بندے سے. علامہ قرطبی نے سورہ فاتحہ کے 12 نام بتائے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم کی سب سے عظیم الشان سورہ ہے. اس کے 12 نام بتائے ہیں. سورہ صلاۃ اس کا نام جو مسلم شریف کی ایک روایت کے اندر موجود ہے. اس سے نقطہ یہ نکلا کہ جب سورہ فاتحہ کا نام صلاۃ رکھ دیا گیا ہے، نماز رکھ دیا گیا ہے، تو اگر کوئی امام اس کو نہ پڑھے تو امام کی نماز نہیں ہوتی، مقتدی نہ پڑھے تو مقتدی کی نماز نہیں ہوتی. گویا نماز میں امام کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے اور مقتدی کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، اس لیے کہ اس کا نام سورہ صلاۃ ہے، نماز کی سورہ. اس کا نام ہی نماز رکھ دیا گیا ہے، یعنی اس کے بغیر نہ تو امام کی نماز ہوتی ہے نہ مقتدی کی نماز ہوتی ہے. دونوں کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، اس لیے کہ اس کا نام ہی سورہ صلاۃ. دوسرا نام ہے حمد. تیسرا نام ہے فاتحۃ الکتاب، کتاب کا دیباچہ. ایک نام ہے ام الکتاب، ایک نام ہے ام القرآن، ایک نام ہے القرآن العظیم، جیسا کہ سورہ ہجر میں ہے
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. تو ایک نام ہے قرآن عظیم، ایک نام ہے شفا، ایک نام ہے سبع مثانی، ایک نام ہے اساس کی پورے قرآن کی بنیاد ہے وہ، اور ایک نام ہے رقیہ، ایک کا نام ہے وافیہ، ایک کا نام ہے کافیہ. یہ 12 نام علامہ قرطبی نے گنائے. اس سورہ کریمہ کا ایک نام رقیہ ہے. رقیہ مینس منتر. اس نام کا ایک پس منظر ہے. اس سورہ کریمہ کے نام کا ایک پس منظر بیک گراؤنڈ ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف میں لائے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ سے گزرے، شام ہو گئی، بھوکے تھے، قریب ہی ایک گاؤں تھا. گاؤں میں جا کر کے انہوں نے کچھ کھانا حاصل کرنا چاہا، ضیافت طلب کی. ان لوگوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا. یہ لوگ واپس اپنے خیموں میں آ گئے اور بھوکے ہی سونے کا ارادہ کر لیا. اتفاق سے گاؤں کے چودھری کو، سردار کو کسی زہریلے جانور نے، بچھو نے یا سانپ نے کاٹ لیا. لوگ دوڑے ہوئے آئے اور کہا کہ تم لوگوں میں سے اگر کسی کو زہریلے جانور کا منتر آتا ہے تو چلو وہی پڑھ کر کے وہ زہر اتار دو. ہمارے چودھری کو کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے. حضرت ابو سعید خدری کے ساتھ صحابہ کرام آئے اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کر دیا، زہر اتر گیا. لیکن پہلے یہ طے ہو گیا تھا کہ تم لوگوں نے چونکہ ہمیں مہمان نہیں بنایا لہذا کچھ دینا پڑے گا. تو کچھ بکریاں انہوں نے دینے کے لیے کہا. وہ بکریاں جب لے کر کے آئے تو صحابہ کرام کے دلوں میں شکوک پیدا ہوئے کہ قرآن پڑھنے کے بدلے اجرت جو ہم نے لی ہے یہ اجرت صحیح ہے یا نہیں ہے، ابھی استعمال مت کرو. دیکھ رہے ہیں آپ احتیاط کتنا تھا صحابہ کرام کے درمیان حلال اور حرام کے بارے میں کہ کوئی بھی لقمہ حلق کے نیچے نہیں اتارتے تھے جب تک کہ کنفرمڈ نہ ہو جائے کہ یہ لقمہ حلال کا ہے. بکریاں لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہوا تھا. تو اللہ کے رسول مسکرائے، حدیث میں ہے مسکرائے اور کہا کہ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا ابو سعید کہ سورہ فاتحہ منتر ہے، رقیہ ہے، اور دوسرے وہ جو بکریاں تم لائے ہو اس میں میرا حصہ بھی نکالو. اس کے بعد آپ نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ رواہ البخاری، کہ سب سے زیادہ اجرت لیے جانے کا مستحق، کہ جس پر سب سے زیادہ اجرت لی جائے وہ قرآن حکیم ہے. سب سے زیادہ اجرت لیے جانے کا حقدار قرآن حکیم. اس وجہ سے اس کو سورہ رقیہ بھی کہا جاتا ہے اور رقیہ کہے جانے کا یہ پس منظر ہے. وافیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ وافیہ کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنے والی. سفیان ابن عیینہ نے کہا ہے کہ سورہ فاتحہ اگر پڑھ لیا جائے، سورہ فاتحہ اگر پڑھ لیا جائے اس میں ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ آپ کسی بھی سورہ کریمہ سے 2 آیت پڑھ لیں، 3 آیت پڑھ لیں، پڑھ سکتے ہیں. لیکن سورہ فاتحہ اگر آپ کو پڑھنی ہے نماز میں تو پوری پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ کی تقسیم نہیں ہوتی، اس وجہ سے اس کو وافیہ کہا گیا. اور کسی بھی سورہ کی 2 آیت، 1 آیت، 3 آیت پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کا نام وافیہ ہے، اس کی تقسیم نہیں ہوتی. آدھی آپ پڑھ لیں نہیں چلنے والا ہے، پوری پڑھنی ہے آپ کو، اس وجہ سے اس کو وافیہ کہتے ہیں.
اس کا ایک نام کافیہ ہے. کافیہ اس وجہ سے ہے کہ دوسری صورتیں اس کا بدلہ نہیں ہو سکتی اور یہ دوسری صورتوں کے لیے کفایت کرتی ہے. اس وجہ سے اس کا نام کافی ہے. اور سورہ شفا اس کو کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے بھی شفا ہے اور غیر مسلموں کے لیے بھی شفا ہے. اس لیے کہ جن کے اوپر حضرت ابو سعید خدری نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا وہ غیر مسلم تھے. پتہ یہ چلا کہ یہ شفا ہے مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی. یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ غیر مسلم کے اوپر بھی دم کیا جا سکتا ہے اور اگر غیر مسلم اس طریقے کی تکلیف میں مبتلا ہو تو جا کر کے دعا کر دینا چاہیے. اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ بڑی عجیب و غریب سورہ کریمہ ہے. اس کے شان نزول کے تعلق سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت ہے، بڑی پیاری روایت. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں آسمان میں ایک زوردار آواز ہوئی، سب ڈر گئے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے فرمایا کہ جانتے ہیں آسمان پر یہ آواز جو ہوئی ہے وہ کیسی ہے؟ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے دھماکے کے ساتھ. اس سے پہلے یہ دروازہ کسی کے لیے نہیں کھولا گیا، یہ دروازہ اب تک بند تھا، اب یہ کھلا ہے. اس کے کھلنے کی آواز یہاں تک آئی ہے اور اس سے ایک فرشتہ آ رہا ہے. تھوڑی ہی دیر میں وہ فرشتہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کیا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دو نور عطا کیے ہیں، ایک تو سورہ فاتحہ پوری کی پوری اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیات کے. ان دونوں نوروں میں سے کسی کے ذریعے اگر آپ اللہ تبارک و تعالی سے کوئی چیز طلب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی وہ چیز ضرور پوری کرے گا. یہ اس کا شان نزول ہے کہ حضرت جبرائیل بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرا فرشتہ لے کر کے وہ دونوں نور آ رہا ہے. اس کو ام القرآن کیوں کہا گیا ہے؟ علامہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے سورہ فاتحہ کی شرح میں بڑی عجیب و غریب بات لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ کسی بھی شریعت کا دار و مدار چار چیزیں ہوا کرتی. ایک تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات کا صحیح تصور. قوموں میں جو عقیدے کے اعتبار سے بگاڑ آیا ہے، یہ بگاڑ جانتے ہیں کس وجہ سے آیا، اس کا سبب کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کا صحیح طریقے سے تصور ان کے پاس نہیں تھا. تو اللہ کی ذات و صفات کا صحیح تصور، ٹھیک تصور، یہ پہلی چیز. دوسری چیز اللہ تبارک و تعالی کے قانون مجازات کا اعتقاد. یعنی قانون مجازات کا اعتقاد کیا مطلب؟ یعنی جیسے دنیا میں ہر شے کا ایک اثر ہوتا ہے نا. دودھ کا ایک اثر ہوتا ہے، طاقت ہوتی. شہد کا ایک اثر ہوتا ہے، سنکھیا کا زہر کا ایک اثر ہوتا ہے نا، آدمی مر جاتا ہے. دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا کوئی نہ کوئی اثر ہو. اسی طریقے سے آدمی کے ہر عمل کا ایک اثر ہوتا ہے. اچھا عمل کرے گا تو اس کا اچھا اثر اور برا عمل کرے گا تو برا اثر. اس کے کچھ آثار نیک و بد دنیا میں بھی دکھا دیے جاتے ہیں اور پورا بدلہ ان آثار نیک و بد کا قیامت کے دن دیا جائے گا. تو یہ ہے قانون مجازات کا اعتقاد کہ اچھا کرو گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کرو گے تو برا بدلہ.
خدا کی ذات اور صفات کا ٹھیک ٹھیک تصور، اللہ کے قانون مجازات کا اعتقاد، اور تیسرے معاد کا یقین کہ موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ موت کے بعد اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ جیسے اقبال نے کہا نہیں، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم نہیں ہوتا، حقیقت یہ ہے کہ یہاں عارضی زندگی کی شام ہوتی ہے اور وہیں سے ابدی اور ہمیشہ کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اس کی شروعات ہوتی ہے۔ اور جو کچھ اس دنیا میں اس نے کیا ہے، مرنے کے بعد اس کا بدلہ اسے ملنے والا ہے۔ آپ کو سن کر یہ عجیب لگے گا کہ یہ دنیا بالکل امتحان ہال کی طرح ہے۔ اب آپ بتائیے کہ امتحان ہال میں بچے جب پہنچ جاتے ہیں، دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، مخصوص پیپرز ہوتے ہیں وہ دے دیے جاتے ہیں، کچھ مخصوص سوالات ہوتے ہیں انہی کو حل کرنا ہوتا ہے۔ بتاؤ، وہیں پر رزلٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ وہاں پرچے جمع کر لیے جاتے ہیں۔ بچے جب ایگزام ہال سے نکلتے ہیں، اس کے بعد ایگزام ہال کے باہر رزلٹ کا نتیجہ سنایا جاتا ہے، رزلٹ سنایا جاتا ہے، نتیجہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایگزام ہال کے اندر نتیجہ نہیں سنایا جاتا، ایگزام ہال کے اندر سوالات و جوابات کے پرچے لے لیے جاتے ہیں، ایگزام ہال کے باہر نتیجہ سنایا جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ دنیا ایگزام ہال ہے، یہاں کچھ مخصوص سوالات دیے گئے ہیں ہمیں حل کرنے کے لیے۔ مرنے کے بعد اس دنیا سے دوسری جگہ جب ہم منتقل ہوں گے، دوسرے عالم میں منتقل ہوں گے، وہاں نتیجہ سنایا جائے گا۔ یہ تو عقل بھی بولتی ہے کہ ایگزام ہال کے اندر نتیجہ نہیں سنایا جاتا، ایگزام ہال کے باہر جو دنیا ہے اس کے اندر نتیجہ سنایا جاتا ہے۔ تو یہ دنیا ایگزام ہال کی طرح، یہاں نتیجہ نہیں سنایا جاتا، مرنے کے بعد جو اصل زندگی ہے، اصل عالم ہے، وہاں نتیجہ سنایا جاتا ہے۔ خدا کی ذات و صفات کا ٹھیک ٹھیک تصور، اللہ کے قانون مجازات کا اعتقاد، معاد کا یقین، مرنے کے بعد زندگی ہے، اور یہاں جو کچھ آدمی نے اچھا برا کیا ہے اس کا نتیجہ اس عالم کے اندر اسے سنایا جائے گا۔ چوتھی چیز، فلاح دارین کی راہ اور اس کی پہچان۔ کیا پہلے پہچانو کہ راستہ کون سا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جس بھی راستے سے جاؤ پہنچو گے وہیں، نہیں، راستہ ایک ہے اور منزل بھی ایک ہے۔ کہتے ہیں اس راستے سے جاؤ تب بھی وہیں پہنچو گے، اس راستے سے جاؤ تب بھی وہیں پہنچو گے، اس راستے سے جاؤ تب بھی وہیں پہنچو گے، نہیں، دونوں گھروں، دنیا اور آخرت، دونوں کی فلاح کی راہ کیا ہے؟ فلاح دارین کی راہ کون سی ہے؟ نام بتاؤ، اور اس کی پہچان کیا ہے؟ ایک تو راہ کا نام بتاؤ، وہ راہ کون سی ہے؟ بتایا گیا صراط مستقیم نام ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے نام اس راستے کا، اور منزل کیا ہے؟ رضوان الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی۔ اچھا یہ بتاؤ، آدمی کامیاب قیامت میں کون ہوگا؟ کون کامیاب ہوگا؟ ارے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مل جائے۔ اللہ فرما دے ہیں میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا، جس کو اللہ کی رضا حاصل ہو گئی وہ بندہ کامیاب ہو۔ تو فلاح دارین کی راہ کا نام کیا ہے؟ صراط المستقیم۔ شناخت کیا ہے؟ آئیڈینٹیفیکیشن اس کی کیسے پہچانے؟ یہی صراط مستقیم بتایا گیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جو لوگ اس راستے پر چل کے تیرے انعام کے، اعزاز کے، اکرام کے، فلاح کے، کامیابی کے، فوز عظیم کے مستحق بنے۔ اس راستے پر چلنے والے کون ہیں؟ انبیاء ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ علامہ ابن قیم کی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، تہذیب مدارج السالکین شرح ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں ایک سوال انہوں نے قائم کیا ہے، بڑا عجیب سوال ہے۔ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، راستے کا نام بتا دیا گیا تھا، کافی، آئیڈینٹیفیکیشن کی کیا ضرورت تھی؟ یہی راستہ ہے،
جس پر انبیاء جا رہے ہیں، شہداء جا رہے ہیں، صدیقین جا رہے ہیں، صلحاء جا رہے ہیں، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ راستے کا نام معلوم ہو گیا تو کافی ہے. شناخت کی کیا ضرورت تھی؟ آئیڈینٹیفیکیشن کی کیا ضرورت تھی کہ یہ راستہ ہے جس پر انبیاء جا رہے ہیں، صدیقین اور شہداء اور صالحین جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ غور کرو کہ آپ کسی راستے پر چل رہے ہوں اور آپ کو ایسا لگے تھوڑی دور چلنے کے بعد، ارے میں تو تنہا ہوں اس راستے پر. اب بتائیے، سب سے پہلے آپ کے دل میں گھبراہٹ شروع ہوگی. ارے میں جس راستے پر چل رہا ہوں یہ راستہ تو بالکل پرخطر ہے اور اس راستے پر میں تنہا ہوں. تو پہلے دل میں خوف پیدا ہوگا، اور دل میں جب خوف پیدا ہوگا تو قدم سست پڑ جائیں گے. نہیں، اس کی مثال حضرت نے یہ دی ہے علامہ ابن قیم نے کہ فرض کرو ایک راستے پر ایک ہرن دوڑتا جا رہا ہے، بہت تیز رفتار جانور ہے، چیتا ہی اسے پکڑ سکتا ہے، اور وہ بھی ایک خاص رفتار اختیار کرنے کے بعد. بہت تیز رفتار جانور ہے، ایک راستے پر جا رہا ہے. لیکن اگر اسے معلوم ہو جائے، احساس ہو جائے کہ میرے پیچھے چیتا ہے، تو جانتے ہیں اس کی رفتار میں تھوڑی کمی آ جائے گی. کیسے؟ وہ یوں دیکھے گا کتنی دور ہے ابھی، وہ کتنی دور ہے ابھی، وہ پیچھے مڑ مڑ کر کے دیکھے گا، اتنا وقت لگ جائے گا اسے آگے بڑھنے میں تاخیر کے لیے. جتنا پیچھے مڑ کر کے دیکھے گا، ایک تو وہ گھبراہٹ میں مبتلا رہے گا، اور دوسرے گھبراہٹ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھے گا تو اس کی رفتار میں تو فطری طور پر نیچرلی سستی آنے ہی والی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کسی راستے پر چل رہا اور اسے احساس ہو جائے کہ میں تنہا ہوں تو اس کی رفتار سست پڑ جائے گی. لیکن اگر اسے پتا چلے ہرن کو کہ آگے ہرنوں کا غول جا رہا ہے، وہ بہت تیز رفتاری سے دوڑے گا. اس صراط مستقیم کے سالک کو بھی اگر یہ معلوم ہو جائے کہ آگے کچھ لوگ جا رہے ہیں تو دیکھو، ایک تو اس کا ڈر ختم ہو جائے گا کہ میں اس راستے پر تنہا نہیں ہوں، بہت سارے لوگ آگے جا رہے ہیں، اور دوسرے اس کی رفتار میں تیزی آ جائے گی کہ آگے بڑھ کر کے تیز رفتار ہو کر کے تیز رفتاری سے میں ان کا ساتھ پکڑ لوں. اس وجہ سے آئیڈینٹیفیکیشن کی ضرورت پڑی، شناخت کی ضرورت پڑی کہ راستے کا نام کافی نہیں ہے، بلکہ پتہ لگاؤ کہ راستہ کون سا ہے. نام کافی نہیں ہے، پتہ لگاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے بعد الحمدللہ میں لفظ رب استعمال کیا ہے. رب کا مطلب جانتے کیا ہوتا ہے؟ انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام. کسی شے کو دھیرے دھیرے آگے بڑھاتے ہوئے درجے کمال تک پہنچا دینا. اس میں تناسخ اور پنرجنم کا رد ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کی روح واپس آ جاتی ہے. یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ چیز آگے کی طرف جا رہی ہے، اور رب وہی ہے جو چیز کو آگے کی طرف لے جا رہا ہے، چیز پیچھے کی طرف نہیں آ رہی. تو لفظ رب کے اندر پنرجنم کا رد ہے، پنرجنم کے عقیدے کا رد ہے. یہ سورہ فاتحہ کے اوپر کچھ گفتگو تھی. آگے سورہ بقرہ ہے، اس میں سب سے پہلے یہ کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم کے بعد حروف مقطعات پر ہم آگے بحث کریں گے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی ریب نہیں ہے. ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ شک نہیں. شک سے جو بالکل ادنا درجے کی چیز ہوتی ہے، کھٹک دل کے اندر، اس کو ریب کہا جاتا ہے. اس کتاب کے اندر وہ ادنا کھٹک بھی نہیں ہے. شک کی بات تو دور کی ہے، ادنا کھٹک بھی نہیں. اب آپ سوال یہ کریں گے کہ جب اس کے اندر شک نہیں ہے، کھٹک نہیں ہے، تو لوگوں کو شک کیسے ہوا؟ کفار نے مانا کیوں نہیں؟ انہیں شک کیسے ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے لِعَمْءِ بَصَائِرِهِمْ، ان کی بصیرت کے اندھا ہونے کی وجہ سے. جیسے شاعر نے کہا ہے، سعدی نے کہا ہے، گر نبینت بروز شب پر چشم، چشمے آفتاب راچ گناہ،
اگر چمگادڑ کو دن کے اندر دکھائی نہ دے تو اس میں بیچارے سورج کا کیا قصور ہے؟ تو قرآن میں شک نہیں ہے. اگر کسی کی بصیرت ہی اندھی ہو جائے اور اسے شک نظر آنے لگے تو یہ قرآن کی غلطی ہے کہ اس کے بصیرت کے اندھے ہونے کا قصور ہے. جیسے عربی شاعر کہتا ہے کہ اذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرو ان يرتاب والصبح مسفر. کہتا ہے کہ اگر کسی آدمی کی آنکھ ہی صحیح نہ ہو، اذا لم يكن للمرء عين صحيحة، اگر کسی آدمی کی آنکھ ہی صحیح نہ ہو فلا غروا، تو تعجب کی بات نہیں ان يرتاب کی شک کرے والصبح مسفر، جبکہ آفتاب نکلا ہوا ہو، آفتاب روشن ہو، پھر بھی اس کو شک ہو تو کیا کہا جائے گا اس کو؟ یہی نا کہ اس کی آنکھ خراب ہے. ایسے ہی دل کی آنکھیں جب خراب ہو جائیں تب آدمی یہ کہتا ہے کہ قرآن کے اندر یہ خرابی ہے، قرآن کے اندر یہ خرابی ہے. جو لوگ قرآن کے اوپر اعتراض کرے تو یہ سمجھو کہ قرآن کے اوپر اعتراض نہیں ہو رہا. قرآن تو تمام شکوک و شبہات اور تمام اعتراضات سے بالا تر ہے. یہ کہا جائے گا کہ آدمی کی دل کی جو آنکھ ہے وہ اندھی ہو چکی ہے. تو اس کتاب میں کوئی شک نہیں. اس کے بعد کہا گیا ہدایت ہے متقین کے لیے. سوال یہ ہے کہ ایک جگہ کہا گیا ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. یہاں صرف متقین کے لیے ہدایت کی بات کہی گئی ہے. ہاں پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن یہ بولو کہ کسی آدمی کو پیاس لگی ہوئی ہو اور رٹے پانی پانی پانی، واٹر واٹر واٹر، پیاس بجھ جائے گی؟ پیاس بجھتی اس کی؟ پیاس لگی ہے اس کو اور صرف رٹ رہا ہے پانی پانی پانی، پیاس بجھے گی؟ پیاس بجھنے کے لیے ضروری کہ پانی پیے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک جذبہ رکھا ہے انسان کے دل میں تقوی کا. جیسے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے دل میں ہم نے فجور کو بھی الہام کر دیا ہے اور تقوی کا بھی الہام کر دیا. اب آدمی اپنی بدنصیبی سے تقوی کے اس جذبے کو جو بھلائی اور برائی کی پہچان کرتا ہے، شناخت کرتا ہے، وہ جذبہ ہی اگر مسخ ہو جائے تو پھر آدمی طالب ہدایت نہیں رہتا. اور ہدایت اسی کو ملنے والی ہے جو طالب ہدایت ہو. یہاں بتایا گیا کہ ہدایت اسی کو ملے گی جو ہدایت کی طلب میں لگا ہوا ہو. ہدایت طلب میں جو نہ لگا ہوا ہو، جو طالب ہدایت نہ ہو، اسے ہدایت نہیں دی جاتی. اور اس کے بعد تقریباً 7 صفتیں بیان کی گئی ہیں. ایک تو متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. انبیاء بھی غیب پر ایمان رکھتے ہیں، صدیقین بھی غیب پر ایمان رکھتے ہیں، شہداء بھی غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اولیاء بھی غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب نہیں جانتے ہیں. اس لیے کہ جو غیب پر ایمان رکھتا ہو وہ عالم الغیب نہیں ہوتا. ثابت یہ ہوا کہ انبیاء غیب کا علم نہیں رکھتے بلکہ مومن بالغیب ہوتے ہیں. وہ اولیاء غیب کا علم نہیں رکھتے، مومن بالغیب ہوتے ہیں. شہداء غیب پر ایمان رکھتے ہیں، مومن بالغیب ہوتے ہیں، عالم الغیب نہیں ہوتے. تو متقین جو ہوتے ہیں نا وہ سب کے سب غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان کسے بولتے ہیں؟ ایمان کسی کی بات کو کسی پر اعتماد کر کے دل سے اس کی تصدیق کر دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آپ جو کچھ لائے آپ پر اعتماد کر کے دل سے اس کی تصدیق کر دینا، یہ ایمان. اچھی طرح یاد رکھو ایمان کسے کہتے ہیں؟ لغوی، کسی کی بات کو کسی پر اعتماد اور بھروسہ کر کے دل سے اس کی تصدیق کر دینا، یہ ہے ایمان کو لغوی معنی. اصطلاحی شرح میں رسول کی بات کو رسول پر اعتماد کر کے دل سے اس کی تصدیق کر دینا، یہی ایمان. اس کو ایمان بولتے ہیں. علم کسے بولتے ہیں؟ علم کہتے ہیں جان لینے کو، اور معرفت کہتے ہیں مان لینے کو. ایمان، علم اور معرفت، یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں. ایمان الگ ہے، علم الگ ہے، معرفت الگ ہے. کافروں کو علم تھا دلائل نبوت دیکھ کر کے، معجزات دیکھ کر کے کہ یہ اللہ کا نبی ہے. علم تھا، مانا انہوں نے نہیں مانا. دلائل نبوت دیکھتے تھے نا،
انگلی اٹھائی آپ نے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. بہت سارے دلائل انہوں نے دیکھے، معجزات دیکھے. کفار کو علم تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، دلائل نبوت کو دیکھ کر کے علم تھا، لیکن ایمان نہیں لائے. تو ایمان الگ ہے، علم الگ ہے. کفار کو علم تھا دلائل نبوت دیکھ کر کے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، لیکن ایمان نہیں لائے. اور معرفت میں نے پہچان لینا. دلائل نبوت دیکھ کر کے کفار کو علم تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے. اچھا، یہود کو معرفت تھی کہ یہ اللہ کا نبی ہے تورات میں پڑھ کر کے، اس لیے کہ تورات میں پورا آپ کا حلیہ دیا گیا ہے. اور اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی ہے یہود کو، یہ میرے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں، ایسی معرفت ہے ان کو میرے نبی کی جیسے کہ ان کو اپنے بچوں کی معرفت ہوتی ہے، بیٹوں کی معرفت ہوتی ہے. جیسے لاکھوں میں باپ پہچان لے گا یہ میرا بیٹا ہے، معرفت کر لیتا، ایسے ہی میرے نبی کے بارے میں ان کو معرفت ہے، یہ لاکھوں میں پہچان لیتے ہیں. ان کی کتابوں کے اندر پورا حلیہ لکھا ہوا ہے میرے نبی کا. تو دیکھو ان کو معرفت تھی لیکن پھر بھی مان لے رہے. یہودیوں کو تورات کی وجہ سے معرفت تھی، شناخت تھی یہ اللہ کا نبی ہے، لیکن ایمان نہیں لائے. کفار دلائل نبوت دیکھ کر کے علم رکھتے تھے کہ اللہ کا نبی ہے، ایمان نہیں لائے. اس کا مطلب ہے ایمان نام ہے کسی کی بات کو کسی پر اعتماد کر کے دل سے اس کی تصدیق کر دینا. ایمان الگ ہے اور علم الگ ہے اور معرفت الگ ہے. اور وہیں پر ایک لفظ ہے ایقان، جیسا کہ آگے میں بتاؤں گا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کسی چیز کا یقین ہو جائے ضروری نہیں ہے کہ آدمی ایمان لے آئے. جیسے فرعون کو یقین تھا نہیں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا، یقین تھا کہ نہیں؟ اور قرآن میں ہے کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے دلوں کو یقین تھا پھر بھی انہوں نے اس کا انکار کیا. اس کا مطلب یقین الگ ہے، ایمان الگ ہے. ایمان اور یقین دونوں کو نہ ملایا جائے. ایمان الگ ہے، یقین الگ ہے. کسی چیز کا یقین ہو جائے ضروری نہیں کہ آدمی اس پر ایمان لے آئے. ہوتا ہے ایسا. فرعون کو موسیٰ کے بارے میں یقین تھا یہ اللہ کا نبی ہے، لیکن ایمان نہیں لائے. تو ایمان الگ ہے، ایقان الگ ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو پہلے گمان غالب رہتا ہے، پھر گمان غالب کے مختلف مرحلوں سے گزر کر آدمی یقین کی منزل میں داخل ہوتا ہے. تو الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون، ہم نے جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. غور کیا آپ نے، ایک قوم ہے، ایک فرقہ ہے، وہ کہتا ہے کہ عقائد مدار نجات ہے، اعمال مدار نجات نہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمل ایمان میں داخل نہیں. یہاں دیکھیے الذین یؤمنون بالغیب کہہ کر اقامت صلاۃ اور ایتاء زکات کا ذکر کیا گیا. اس کا مطلب اعمال ایمان میں داخل ہیں. تو پہلی صفت وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دوسرے نماز قائم کرتے ہیں، تیسرے زکات دیتے ہیں. اچھا، اور چوتھی صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے اور جو وحی خفی کے ذریعے حدیث جو آپ پر نازل ہوئی ہے اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی قرآن پر اور حدیث. انزل الیک، جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے اور جو وحی خفی کے ذریعے حدیث جو آپ پر نازل ہوئی ہے اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی قرآن پر اور حدیث پر. اچھا، پانچویں چیز، آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کے اوپر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں. دیکھو یہاں پر قادیانیوں کا رد ہے. آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، اس کا مطلب اگر آپ کے بعد بھی کوئی نبی آنے والا ہوتا اور اس کے اوپر کوئی کتاب اترنے والی ہوتی تو یہ کہا جاتا کہ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی کتابیں،
اور آپ کے بعد جو کتابیں نازل ہوں گی، من بعدک نہ کہہ کر کے من قبلک پر اکتفا کرنا در حقیقت اس بات کی دلیل ہے کہ نبوت آپ پر ختم ہو چکی ہے، اور آپ کے بعد کوئی نبی بھی آنے والا نہیں، اور آپ کے بعد کوئی کتاب بھی اترنے والی نہیں ہے۔ چھٹی چیز، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، چھٹی صفت۔ اور تقوی لے لیجئے جو پہلے ہے، در حقیقت یہ کامیابی کے 7 مدارج ہیں۔ اگر یہ چیزیں کسی کی زندگی میں آ جائیں، کیا؟ تقوی، ایمان بالغیب، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا دینا، قرآن پر ایمان رکھنا، اور انبیاء کرام کے اوپر اترنے والی کتابوں کا یقین رکھنا، آخرت پر یقین رکھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو کل 7 ہوئیں، یہ کسی کی زندگی میں آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی نے مزدہ سنایا، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اولئک ھم المفلحون، یہ کامیاب ہیں، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور کامیاب یہ لوگ ہیں۔ 7 چیزیں جس کی زندگی میں آ جائیں وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور وہ کامیاب ہے۔ پہلے مومنوں کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد 2 آیتوں کے اندر کافروں کا ذکر ہے، 2 آیتوں کے اندر کافروں کا ذکر ہے۔ بتایا گیا ہے کہ چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، خاص آدمی مراد ہے، یہاں چند لوگ مراد ہیں، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے۔ اللہ مہر نہیں لگاتا کسی کے دل پر، اللہ کسی کے دل پر مہر نہیں لگاتا۔ یہاں اللہ کا کسی کے دل پر مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی باتیں اس کے سامنے پیش کی جاتی رہیں اور وہ برابر انکار کرتا رہے، برابر انکار کرتا رہے، تو ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اس کے دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، اسی کو ختم کہتے ہیں، مہر کہتے ہیں، مہر کہتے ہیں۔ گویا کہ یہ جو مہر لگی ہے یہ اس کے بدعملیوں کی سزا ہے، سزا کے طور پر وہ مہر اس کے دل پر لگ گئی ہے اور مجازن اللہ کی طرف اس کی نسبت کر دی گئی ہے۔ تو 2 آیتوں میں مشرکین کا تذکرہ ہے، کافرین کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد 13 آیتوں کے اندر منافقین کا تذکرہ ہے۔ منافقین کے بارے میں ایک بڑی عجیب سی بات کہی گئی، فی قلوبہم مرض، یہ بڑی خطرناک بات ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ اچھا آپ بولو کہ مرض کسے کہتے ہیں؟ مرض، بیماری، سکنس، کیا بولتے ہیں؟ مرض، مرض کسے بولتے ہیں؟ مرض کہتے ہیں کوئی چیز اپنا فطری عمل چھوڑ دے، مریض ہو جاتا ہے۔ کڈنی اپنا کام کرنا بند کر دے، جو فطری عمل ہے اس کا، بیمار ہو جاتی ہے۔ دل، جو اس کا فطری عمل ہے، جو نیچرل ورکنگ ہے، وہ بند کر دے، بیمار ہو جاتا ہے۔ اعضاء، یہ ہاتھ مثلا، یہ پیر، یہ اپنا فطری عمل بند کر دے تو شل ہو جاتے ہیں مثلا، تو سمجھو بیمار ہو گئے۔ تو کوئی چیز اپنا نیچرل ورکنگ، اپنا فطری کام چھوڑ دے تو بیمار ہو جاتا۔ بتایا گیا کہ دل، اللہ تعالی نے انسان کا دل اس طرح بنایا ہے کہ اس میں توحید ودیت کر دی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ توحید کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو ماحول اس کو جو ملتا ہے، مجوسی ماحول، نصرانی ماحول، یہودی ماحول، یہ ماحول کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، مجوسی ہو جاتا ہے، نصرانی ہو جاتا ہے، یہودی ہو جاتا ہے۔ یعنی دل کا جو فطری ورک تھا، فطری جو کام تھا، اس نے کرنا بند کر دیا، دل مریض ہو گیا۔ یہ بیماری مادیات میں بھی ہے اور یہ بیماری روحانیات میں بھی ہے۔ اعضاء اپنا کام بند کر دیں تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح روحانیات میں دل
جس کے اندر ودیت کی ہوئی ہے توحید، اگر وہ اپنا فطری کام جس پر سے پیدا کیا گیا چھوڑ دے، فطری کام نیچرل ورکنگ، بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ منافق ہیں، یہ بیمار ہیں، ان کے دل بیمار ہیں، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری گھس گئی، فطری عمل جو ہے دل کا وہ ختم ہو گیا، دل نے فطری عمل چھوڑ دیا۔ تو پہلے مومنوں کا تذکرہ ہوا، پھر اس کے بعد 2 آیتوں میں کافروں کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد 13 آیتوں کے اندر منافقین کا تذکرہ ہوا، اور منافقین کی 2 قسمیں بتائی گئی ہیں۔ ایک منافق تو وہ ہیں جو اپنے نفاق کے اوپر، کفر کے اوپر سختی سے جمے ہوئے ہیں، اور اسلام کا اور ایمان کا جو اظہار کرتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے یا تو پھر دنیاوی مفاد کے لیے، اور دوسرے قسم کے جو منافقین ہیں وہ اسلام کی حقانیت دیکھ کر اسلام کی طرف بڑھتے تو ہیں، لیکن اسلام کے اندر، اسلام کے راستے میں آنے والی جو مشکلات ہیں اس کو دیکھ کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ 2 قسم کے منافقین۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے توحید کا بیان شروع کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے دنیا کے تمام انسانوں تم اپنے رب کی عبادت کرو، اور رب کی عبادت ہی کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا یہ چیزیں سب میں نے کی، آسمان کو چھت بنایا، زمین کو بچھونا بنایا، آسمان سے پانی نازل کیا وغیرہ وغیرہ، یہ کون کرتا ہے؟ یہ میں کرتا ہوں، کوئی اور نہیں کرتا، لہذا میں ہی عبادت کا مستحق ہوں۔ تو 2 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے توحید کا بیان فرمایا، توحید کے دلائل دیے، اس کے بعد رسالت کا بیان کیا 2 آیتوں میں، کہ اگر اس میرے نبی کے بارے میں تمہیں شک ہے کہ یہ میرا رسول نہیں ہے تو اس کو پرکھ لو نا۔ شیر ابھی کا ایک شعر بڑا پیارا سا، کہتے ہیں کہ در دوستی حافظ اگر نیستت یقین، زر خالصستو باق نمی دارد عزم حق، بولتا ہے کہ اگر حافظ کی دوستی پر تجھے یقین نہیں ہے تو سونا خالص ہے، کسوٹی رکھی ہوئی ہے، گھس کر دیکھ لے سونا ہے کہ پیتل ہے۔ تو اگر میرے نبی کی نبوت اور رسالت کے اوپر تمہیں یقین نہیں ہے تو ایسا کرو، سونا تو خالص ہے، کسوٹی کے اوپر گھس کر دیکھ لو نا، زر خالص تو باق نمی دارد عزم حق، سونا خالص ہے، کسوٹی رکھی ہوئی ہے، گھس کر دیکھ لو معیار کے اوپر، پتہ چل جائے گا یہ پیتل ہے یہ سونا ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ جھوٹا نبی ہے، پیتل مانتے ہو اس سونے کو، تو کسوٹی موجود ہے نا، کون سی کسوٹی؟ جس پر کس کر دیکھنا ہے، گھس کر دیکھنا ہے، قرآن ہے نا۔ یہ قرآن جو اس کے اوپر نازل ہو رہا ہے اس کی نظیر لا کر کے بتا دو، نظیر لا کر کے بتا دو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایسی سورت تم لے آؤ۔ گویا 2 آیتوں میں توحید اور اس کے دلائل دیے گئے، اور اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر دلائل پیش کیے گئے، اور توحید پر جو دلائل دیے گئے وہ بھی مسکت اور مفہم، اور نبی کی نبوت اور رسالت کے ثبوت میں جو دلائل پیش کیے گئے وہ بھی مفہم اور مسکت، کہ ان کا توڑ نہیں لایا جا سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ آپ توحید و رسالت کو مان لیں گے، مسلمان بن جائیں گے، ایمان والے بن جائیں گے، تو اب اس کا فائدہ بھی بتانا چاہیے نا، تو تھوڑا سا فائدہ بتا دیا گیا۔ کیا فائدہ بتایا گیا؟ کہ جنت میں پھل بہت اچھے اچھے ملیں گے، اور اس میں پاک بیویاں ہوں گی، تو جنت کا تذکرہ ہوگا کہ جنت ملے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے باس بادل موت پر ایک بڑی پیاری دلیل دی۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، ارے تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو؟ تم تو مردہ تھے، مردہ کا مطلب تمہارے جسم میں روح نہیں تھی، مردہ تھے تم،
تمہارے جسم میں روح آ گئی زندہ ہو گئے. جب تک روح نہیں آئی تھی تب تک مردہ تھے نا. جسم نے روح کو قبول کیا, جسم زندہ ہو گیا. پھر جسم سے روح نکل گئی, پھر مردہ ہو گئے. تو جیسے پہلے جسم میں روح نہیں تھی, روح آئی تو زندہ ہو گئے, ایسے ہی روح جسم سے نکلنے کے بعد تم جب مردہ ہو گئے پھر دوبارہ روح ڈال کر کے تمہیں زندہ کرنا یہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ باس بعد الموت کا کیسے انکار کرتے ہو تم؟ بڑی پیاری دلیل دی گئی. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کیا کہا؟ اے اللہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس کے لیے کافی ہیں, تو ایسی ہستی کیوں بنائے گا جو زمین میں فساد کرے؟ اس کا مطلب یہ کہ اس زمین پر انسانوں سے پہلے جنات بستے تھے اور ان کی سرشت میں فساد تھا, لوٹ مار کرنا, فساد کرنا, خوریزی کرنا. اسی کے پیش نظر فرشتوں نے یہ کہا کہ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جو زمین میں فساد کرے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو آسمان سکھلا دیے گئے اور فرشتوں سے کہا گیا تو چلو ان کا نام بتاؤ. حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا, پہلے فرشتوں سے کہا کہ چلو ان کے نام بتاؤ. فرشتوں نے کہا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم, ہمیں علم نہیں, جتنا تو نے سکھا دیا ہے اتنا ہمیں معلوم ہے. اس سے پتہ چلا فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا, اللہ نے جتنا بتا دیا ہے بس اتنا ہی ان کو علم ہے. اس کے بعد حضرت آدم سے کہا گیا کہ تم ان کے نام بتاؤ, فوراً انہوں نے نام بتا دیے کہ یہ. اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا گیا جس میں وہ شیطان بھی تھا, ابلیس, کی سجدہ کرو آدم کا. تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے, یہ کھڑا رہ گیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ سجدہ کیسا تھا, سجدے کی وجہ کیا تھی, اور ابلیس کے انکار سجدہ کی وجہ کیا تھی؟ 3 امور تنقیح طلب ہے. تو جاننا چاہیے کہ یہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا, سجدہ عبادت نہیں تھا. سجدہ عبادت نہیں تھا, اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لا تعبدوا الا اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. وہ سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا. اور در حقیقت اللہ کو تمام فرشتوں کے سامنے ابلیس کا کفر ظاہر کرنا تھا کہ یہ تمہاری صف میں جو یہ ابلیس ہے اس کے دل میں کفر چھپا ہوا ہے. اب اس کو ظاہر کیسے کرنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سب کے سب سجدے میں چلے جاؤ. سارے کے سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے, کھڑا رہ گیا. اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے اس کا کفر ظاہر کر دیا کہ دیکھو تمہارے درمیان ایک مارے آدمی تھا, اس کے دل میں کفر چھپا ہوا تھا, تمہیں معلوم نہیں تھا, ہمیں علم تھا. اب اس کا کفر یوں ظاہر ہو گیا. تو سجدہ عبادت نہیں تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اطاعت تھی. اللہ کہے اس کو سجدہ کرو تو ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ اللہ کا حکم دیکھنا ہے نا. وہ کیا کہہ رہا ہے کرنے کے لیے وہ نہیں دیکھنا ہے, ہمیں تو حکم دیکھنا ہے کہ وہ کیا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, یہ دیکھنا ہے. جو حکم دے سر تسلیم خم کر دو, سجدہ کرنا ہے چلو سجدہ کرو. تو یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا, سجدہ تعظیمی تھا اور اللہ کے حکم کی اطاعت تھی. پتہ یہ چل گیا کہ فرشتے اللہ کے مطیع ہیں اور ابلیس اللہ تبارک و تعالیٰ کا منکر ہے. سجدہ کرانے کی وجہ انسان کی برتری کو ظاہر کرنا, تفوق کو ظاہر کرنا. کس کی بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر. گویا آدمی بلند ہوتا ہے علم کی بنیاد پر. تو سجدہ کرانے کی وجہ کیا تھی؟ علم. اور انکار سجدہ کی وجہ کیا تھی؟ واستکبر, استکبار, بڑا بننا, میں اس سے بڑا. گویا کہ کبر کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور سامنے والے کو چھوٹا سمجھے, یہ ہے کبر, اس کو تکبر بولتے ہیں. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اللہ تبارک تعالی نے فرمایا کہ وہ کافروں میں سے تھا, یعنی میرے علم میں وہ کافر تھا. اس کے بعد یہ تذکرہ ہے کہ آدم و حوا کو جنت میں ڈال دیا گیا اور کہا گیا اس درخت کے قریب مت جانا. درخت کا پھل کھا لیا دونوں نے. کہا گیا کہ تم لوگ جنت سے نکل جاؤ.
تو ایک مرتبہ کہا گیا قلنا اہبطوا، پھر ایک مرتبہ ہے اہبطوا، دو مرتبہ ہے اترنا. یہ دو مرتبہ اترنا کائے کے لیے؟ تو پہلی مرتبہ اترنا یہ جنت سے نکلنے کے لیے، اور دوسری مرتبہ اترنا یہ دنیا میں مقیم رہنے کے لیے. اب دنیا میں جاؤ، پہلی مرتبہ اہبطوا اترو یعنی جنت سے نکلو، اور دوسری مرتبہ اہبطوا یعنی اب تم دنیا میں مقیم ہونے کے لیے چلے جاؤ. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جنت میں جو کمیونیکیشن کا طریقہ تھا وہ براہ راست تھا، اللہ براہ راست ان سے کلام کرتا تھا. لیکن اب جب دنیا میں بھیج دیے گئے تو حضرت آدم کو بڑا دکھ ہوا کہ جنت میں جو اللہ سے ڈائریکٹ بات ہوتی تھی، یہ کمیونیکیشن جو براہ راست تھا اب یہ ڈائریکٹ نہ ہو کر کے اب انڈائریکٹ ہو گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قلنا اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ھدی، جب میری طرف سے ہدایت آئے گی، یعنی اب کلام جب تم سے ہوگا تو اب انڈائریکٹ ہوگا. جنت میں جو کمیونیکیشن کا طریقہ تھا وہ براہ راست تھا، اب دنیا میں جو تمہارے ساتھ ہمارا کمیونیکیشن رہے گا وہ واسطے کے ساتھ ہوگا. اب یہاں سے فرشتے جائیں گے ہمارا پیغام لے کر کے، ڈائریکٹ ہم تم سے کلام نہیں کریں گے. الا ہے کہ کبھی کسی نے جیسے حضرت موسیٰ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام کیا، ایکسیپشن ہے وہ. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب آدم سے خطا ہوئی تو انہوں نے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کلمات سکھائے، ان کلمات کا ورد کر کے انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. کہا فتاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. یہاں عیسائیوں کا رد ہے کہ جب اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی تو وہ گنہگار نہیں رہ گئے. اب ضرورت نہیں کہ اللہ اپنے بیٹے کو بھیجے نعوذ باللہ اور وہ دنیا والوں کے گناہ اپنے کاندھے پر لے لے اور سولی پر چڑھ جائے، اس طرح تمام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. ارے جب باپ نے غلطی کی اور توبہ کر لی اور اللہ نے فرمایا فتابہ علیہ، اللہ نے توبہ قبول کر لی، توبہ جب قبول ہو گئی تو گناہ نہیں رہ گیا. اب جب گناہ نہیں رہ گیا تو جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں وہ پیدائشی گنہگار کیسے ہوئے؟ اس لیے کہ باپ نے توبہ جب کر لی تو اب وہ گنہگار نہیں رہ گیا، لہذا جب پیدا ہوں گے تو وہ گنہگار کیسے پیدا ہوں گے؟ لوگوں کا یہ کہنا کہ پیدائشی گنہگار ہوتا ہے انسان، اور اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے نعوذ باللہ اللہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اس نے تمام انسانوں کے گناہ اپنے کاندھے پر لیے اور سولی پر چڑھ گیا. اچھا یہ بتائیے، انسان گناہ کرتا ہے، توبہ کر لے تو اب وہ گناہ سے پاک ہو گیا کہ نہیں؟ بولو، پاک ہو گیا کہ نہیں؟ پاک ہو گیا، یعنی اب اس کے نام اعمال کے اندر بھی وہ گناہ نہیں ہے، اور اب اس گناہ کے اوپر اسے سزا بھی ملنے والی نہیں ہے. تو گناہ سے پاک ہو گیا، پاک صاف ہو گیا. یہاں بھی انہوں نے توبہ کی اور بخش دیے گئے، کوئی بھی پیدائشی گنہگار نہیں ہوا. زیادہ یہ کہنا کہ کون ہے جو ناپاک سے پاک کو نکالے، وہ ناپاک کہاں رہ گئے؟ انہوں نے تو توبہ کر لی تھی. اس کے بعد تقریباً 10 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی انعامات کا ذکر فرمایا ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر کیے گئے، اور ان کی 31 شرارتوں کا ذکر ہے. اللہ نے 10 انعامات ذکر فرمائے، اور ان کی 31 شرارتوں کا. سب سے پہلا انعام دیکھیں کتنا عجیب و غریب انعام ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی بار اس انعام کا ذکر فرمایا، کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہ کون سی نعمت ہے؟ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو. یہ میری نعمت کیا ہے جس کی وجہ سے تم جہانوں میں فضیلت والے ہو گئے؟ جانتے ہیں یہ نعمت کون سی تھی؟ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی، ان کی نسل سے جتنے بھی آئے انبیاء وہ سب سمجھو حضرت ابراہیم کے بیٹے. گویا حضرت ابراہیم کی نسل ہی سے تمام انبیاء کرام آئے، اور یہودیوں میں خاندان یہود ہی میں نبیوں کے سلسلے چلتے رہے. یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. فضیلت کی بات نہیں ہے کہ اس میں انسانوں کے اور خاندانوں کے قوموں کے گمراہ کرنے کے چانسز بہت کم ہوتے. ارے بھئی ایک نبی موجود ہے
تمہاری غلطیوں پر ٹوکے گا، وہ اچھی اچھی باتیں بتائے گا، گمراہ ہونے کے چانسز بہت کم رہتے۔ ایک نبی گیا اس دنیا سے، دوسرا نبی آ گیا۔ کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کہ تمہاری نسلوں میں ہی پیغمبر آتے رہے۔ اتنی بڑی نعمت اور کسی قوم کو دی گئی ہے تو اس نعمت کو یاد کرو کہ تمہاری نسلوں ہی کے اندر سارے کے سارے انبیاء کرام آئے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت۔ تم کو چاہیے تھا کہ تم گمراہی سے دور رہتے۔ بار بار نبی آ رہے ہیں، کوئی کتاب لے کر آ رہا ہے، کوئی بغیر کتاب کے آ رہا ہے تمہیں سمجھانے کے لیے، کتنی بڑی نعمت ہے، پھر بھی تم اپنی منمانی کرتے رہے۔ 10 انعامات کا تذکرہ اور بنی اسرائیل کی یکتش شرارتوں کا ذکر۔ اس کے بعد ایک بڑی عجیب و غریب آیت کریمہ ہے۔ بعض لوگوں نے اس آیت کریمہ سے وحدت ادیان کا فلسفہ کشید کرنے کی کوشش کی ہے۔ آیت کریمہ ہے ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے یعنی مسلمان، جو لوگ یہودی ہیں، جو لوگ نصرانی ہیں، جو لوگ صابی ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ یہودی، نصرانی، مجوسی، اور اسی طرح ایک جگہ مجوسی کا بھی تذکرہ ہے اور صابی، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، نیک عمل کرے تو اللہ کے پاس ان کا اجر ہے، اور وہ ایسے ہوں گے کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ یہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اگر یہودی اپنے دین پر رہتے ہوئے اللہ کو مانتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے تو اسے مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ بھی بخش دیا جائے گا۔ نصرانی ہے وہ بھی اگر اللہ کو مانتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے وہ بھی بخش دیا جائے گا۔ یعنی اپنے اپنے مذہب پر رہتے ہوئے اللہ کو مانو اور اچھے عمل کرو، بس بخشش کے لیے کافی ہے، مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا اور بظاہر اس آیت کریمہ سے ایسا ہی لگ رہا ہے۔ بعض لوگوں نے اسی آیت کریمہ کو بنیاد بنا کر کے وحدت ادیان کا فلسفہ کشید کرنے کی کوشش کی ہے۔ جواب اس کا کیا ہے؟ پیچھے سے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے، بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور بنی اسرائیل کی ایک غلط فہمی، اچھی طرح ذہن نشین کرو، بہت عمدہ بات ہے یہ۔ گزشتہ آیتوں میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، ان کی شرارتوں کا، ان پر انعامات کا، مان بعد یہ آیت کریمہ آ رہی ہے، سیاق بتا رہا ہے کہ یہاں اس آیت کریمہ سے وحدت ادیان کا فلسفہ کشید نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں مطلب یہ ہے، اس آیت کریمہ کا منشا، حقیقی مدعا یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، تمہیں یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے، ہم اللہ کے بیٹے، اور اللہ کو ہم سے اتنی محبت ہے کہ وہ ہمارے درمیان ہی انبیاء کو بھیج رہا ہے، لہذا مدار نجات صرف انبیاء کرام کے خاندان میں سے ہونا ہے، بس ہم نبی کے خاندان کے ہیں لہذا ہم نجات یافتہ ہیں۔ بات قومیں ہیں نا، ہم فلاں خاندان کے ہیں لہذا ہم کو کسی عمل کی ضرورت ہے، ہم نجات یافتہ ہیں۔ تو یہودیوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ ہمارے درمیان ہی تمام انبیاء کرام آ رہے ہیں، ہم خاندان انبیاء سے تعلق رکھتے ہیں، اسی وجہ سے ہم نجات یافتہ ہیں۔ قرآن حکیم بولتا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ نجات کا دار و مدار ورچوز کے اوپر ہے، نہ کہ کسی نسل سے ہونا ہے، ورچوز کی بنا پر ہے، عمل صالح کی بنا پر ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ صابی ہو، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، یہ بتایا گیا، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی یہ ذہن نشین کرنا چاہیے کہ میں اگر کسی پیر سے بیعت ہو گیا، ولی کے خاندان سے ہو گیا تو میں نجات یافتہ ہو گیا، نہیں، ولی کے خاندان سے ہونا، کسی کے ہاتھ پر بیعت ہونا، کسی سے تعلق روحانی ہونا، یہ نجات یافتہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ نجات کا دار و مدار ورچوز ہیں، نیکیاں ہیں، ایمان باللہ کے بعد اور ایمان بالیوم الاخر کے بعد، یہ مطلب اس آیت کریمہ کا۔
کے بعد ایک بڑی عجیب و غریب بات کہی جا رہی ہے، اور وہ آج مسلمانوں کے درمیان موجود ہے۔ جب کوئی قوم اخلاق کے میدان میں دیوالیہ ہو جاتی ہے تو جانتے ہیں کیا کرنے لگتی ہے، کیا سوچنے لگتی ہے؟ بس اوور نائٹ، رات بھر میں کروڑ پتی بن جاؤ۔ اس کے لیے کیا سہارا اختیار کیا جاتا ہے؟ کس چیز کا سہارا لیا جاتا ہے؟ دعا تعویذ کا، منتر کا، جادو کا۔ قوم اس بلا میں گرفتار کب ہوتی ہے؟ جب اخلاقی میدان میں بالکل دیوالیہ ہو جاتی ہے۔ باباؤں کے پاس جانا، ان کے پاس جانا، ان کے پاس جانا۔ ایسا ہی ہوا یہودیوں کے اندر۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کے اوپر بھی حکومت عطا فرمائی تھی حضرت سلیمان کو، تو یہ انسانوں میں مکس رہتے تھے جنات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد جنوں نے ورغلانا شروع کر دیا انسانوں کو، کہنے لگے کہ اتنی بڑی جو بادشاہت تھی اور ہم جو مسخر تھے سلیمان کے، وہ کچھ جنتر منتر کی وجہ سے ہم لوگوں کے اوپر حکومت کرتے تھے۔ اتنی بڑی بادشاہت کچھ جنتر منتر کی وجہ سے تھی، اور پھر وہ اسی بہانے وہ ان کو غلط راہوں پر ڈالنے لگتے تھے۔ اور کچھ لوگ تو آج کے باباؤں کی طرح دعویٰ کرنے لگتے تھے کہ جن ہمارے لیے مسخر ہیں، ہم جو چاہیں ان سے کرا سکتے ہیں۔ تو یہ کام بھی انہوں نے کرنا شروع کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہاروت ماروت یہ آئے تھے جادو سکھانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کا رد فرمایا، کہا کہ ہاروت ماروت یہ میرے دو فرشتے تھے، ان کو ایک خفیہ علم دے کر کے بھیجا گیا تھا ان کی آزمائش کے لیے۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ دیکھو بھائی یہ علم سیکھ لو، لیکن اس علم کا غلط استعمال مت کرنا۔ دیکھو علم سے مثبت کام بھی لیا جا سکتا ہے اور منفی کام بھی لیا جا سکتا ہے۔ ارے میزائل اگر بنائی جائے تو دیش کی رکشا کے لیے اگر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بلا وجہ کسی کو مارنے کے لیے، کسی کو دنیا سے نیست و نابود کرنے کے لیے، وہ غلط ہے۔ تو چیز کا ایک مثبت کام ہوتا ہے اور ایک منفی کام ہوتا ہے۔ تو اس کلام کا جو مثبت کام تھا وہ نہ لے کر کے یہ لوگ اس کو منفی کاموں میں لینے لگے۔ اس کلام کے ذریعے سب سے گھناؤنا کام جو انہوں نے کرنا شروع کیا وہ یہ تھا کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق کرا دیتے تھے۔ اس کا مطلب وہ علم ایسا تھا تو اچھا علم، لیکن اس سے منفی کام لینے لگے، میاں بیوی کے درمیان تفریق کرانے لگے۔ اچھا یہ بتاؤ، میاں بیوی کے درمیان اگر تفریق ہو جائے تو اس کا اثر کیا پڑتا ہے؟ اثر یہ پڑتا ہے کہ شوہر بھی جنسی بے راہ روی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بیوی بھی جنسی کجروی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اگر ایسی بلا عام ہو جائے تو پورا کا پورا معاشرہ جنسی بے راہ روی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی یہ حرکت جو بیان فرمائی ہے، آج دیکھیے معاشرت کے لیے سب سے خطرناک شے کون سی ہے وہ بتائیے آپ، کہ پوری معاشرت تباہ ہو جائے، پوری سوسائٹی تباہ ہو جائے؟ زنا۔ زنا آج دیکھیے کہ یہودیوں نے یہ بلا پوری دنیا کے اندر پھیلا دی ہے، اور ہمارے نوجوان اس میں کثیر تعداد میں مبتلا، باقاعدہ اپنے موبائلز کے اندر گندی فلمیں بھرے ہوئے ہیں اور تنہائیوں میں جا جا کر کے دیکھتے رہتے۔ معاشرت کو اگر خراب کرنا ہے تو اس قوم کو بے حیا بنا دو، بدکار بنا دو۔ یہ کام پہلے بھی کیا کرتے تھے یہ، اور آج بھی وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا معاشرت کو تباہ کرنا ہے تو جنسی بے راہ روی میں مبتلا کر دو کسی قوم کو، اس کی معاشرت تباہ ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کی معیشت تباہ کرنی ہو، معیشت تباہ کرنی ہو، کاروبار تباہ کرنا ہو، تو اس کو جوئے میں ڈال دو، جوئے میں مبتلا کر دو اور سود میں مبتلا کر دو۔ آج جوا، ریس، کیا کیا شکلیں ہیں اس کی،
یہودی ہی اس کے ٹاپ کے اوپر بیٹھے ہوئے، معیشت بھی پوری کی پوری تباہ کرنے میں انہی کا ہاتھ ہے، معاشرت تباہ کرنے میں ان کا ہاتھ، معیشت تباہ کرنے میں ان کا ہاتھ، اور کسی کے اخلاقیات کو تباہ کرنا ہو تو کیا شراب نوشی میں مبتلا کر دو، اخلاق ختم ہو جاتے۔ بتاؤ کسی قوم کی فوج اگر گرد پینے لگے، حشیش کھانے لگے، گانجا پینے لگے، شراب پینے لگے، وہ دشمن سے کیا مقابلہ کرے گی؟ امریکہ تھک گیا ہے، پریشان ہو گیا ہے کہ کسی طریقے سے اپنے فوجیوں کے منہ سے شراب کی بوتلیں ہٹوا لے، لیکن مغرب کی اس سفید نسل کو جنسی بے راہ روی میں مبتلا کرنے میں یہودیوں کا ہاتھ، جوئے میں مبتلا کرنے میں یہودیوں کا ہاتھ، شراب نوشی میں مبتلا کرنے کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ۔ یہ تمام خطرناک بیماریاں انہوں نے ایجاد کی اور دنیا بھر میں پھیلا دی۔ یہ ان کا یہ کچھ نیا دھندا نہیں ہے، یہ پرانا دھندا ہے۔ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسی حرکتیں کیا کرتے تھے، میاں بیوی کے درمیان تفریق کرنا کہ جنسی بے راہ روی پھیل جائے۔ آج جو کچھ کر رہے ہیں نا، یہ ان کا کچھ نیا کام نہیں ہے، بہت پرانا کام ہے ان کا۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ آدمی کوشش یہ کرے کہ اس کی موت ایمان کے اوپر ہو۔ تو بڑی عجیب و غریب آیتیں لائی گئی ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق و اسماعیل اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ کیا تم حاضر تھے اس وقت جب یعقوب کو موت آنے لگی تو اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور انہوں نے کہا کہ تم کس کی عبادت کرو گے؟ تمام بیٹوں نے یہ کہا کہ ہم تمہارے معبود کی، اللہ کی، تمہارے آبا و اجداد کے معبود کی ہم عبادت کریں گے اور ہم زندگی بھر یہ کوشش کریں گے کہ مسلمان رہیں۔ کاش آدمی جب مرنے لگے تو دنیا کی طرف رغبت نہ دلاتے ہوئے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو اس طریقے کی تلقین کرے کہ میرے بچوں، میرے بعد تمہیں کیا کرنا ہے، تم عبادت کس کی کرو گے، تمہارا عقیدہ کیا ہوگا اور زندگی بھر تم کس راستے پر چلو گے۔ تمہارا عقیدہ ہوگا توحید الوہیت، توحید عبادت، صرف اللہ کی عبادت کرو گے، اور راستہ کون سا ہوگا؟ صراط مستقیم، اسلام کا، اور تمہاری موت کس پر ہوگی؟ کوشش یہ ہو کہ اسلام کے اوپر وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا تذکرہ ہوا ہے۔ یہ دیکھو بڑی عجیب بات ہے یہ، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّتٍ، ملت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے عقیدہ، یہ کبھی بدلتا نہیں۔ یہ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ عقیدے کبھی بدلتے نہیں۔ حضرت آدم سے لے کر کے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عقائد تھے وہ عقائد عقیدے میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ تو آپ یاد رکھیں، شریعت میں پہلی چیز عقیدہ ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، اس میں نسخ نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کے بعد کیا؟ قواعد کلیہ، جس کو جنرل رول بولتے ہیں۔ جنرل رول میں تبدیلی نہیں ہوتی، شاذ و نادر ہوتی ہے۔ کیسے؟ آگ کا کام کیا؟ جنرل رول کیا ہے آگ کے بارے میں؟ جلانا نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بن گئی، دیکھو ایکسپشن ہوا لیکن بہت کم ہوتا ہے۔ جنرل رول سے، قواعد کلیہ سے استثناء بہت کم ہوتا ہے۔ قواعد کلیہ کو ملت کہا جاتا ہے، قواعد کلیہ کو ملت کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے احکام جزئیہ، وہ جیسے جیسے زمانے بدلتے رہتے ہیں احکام بدلتے رہتے ہیں۔ مثلا نماز پڑھنے کا طریقہ آدم کے زمانے میں کچھ اور تھا، نوح کے زمانے میں کچھ اور تھا، ابراہیم کے زمانے میں اور تھا، وغیرہ وغیرہ۔ احکام جزئیہ، ان کو شریعت کہتے ہیں۔ احکام جزئیہ کو شریعت، قواعد کلیہ کو ملت کہا جاتا ہے، اور وہ عقیدہ۔ یہ تین چیزیں شریعت میں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی عظمت بیان کی گئی کہ
لوگ یہ کہتے ہیں، آج بھی وہ کہتے ہیں لوگ، ہماری طرف آ جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے. ہر فرقے کو لوگ بولتے ہیں نا، ہماری طرف آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے. وہ کہتے ہیں ہماری طرف آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے. یہاں ہدایت کہتے ہیں نا، ہمارے پاس ہدایت. اللہ نے فرمایا کہ ہر فرقے والا بولتا ہے کہ ہمارے پاس ہدایت ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہدایت تمہیں کیسے ملے گی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. میرے نبی کے صحابہ جس طرح ایمان لائے ہیں اس طرح اگر ایمان لے آؤ تو ہدایت مل جائے گی. یہ ہدایت کی جگہ بتائی گئی. ہدایت کی جگہ کہاں ہے؟ صحابہ جس طرح ایمان لائے، صحابہ کا طریقہ جو ہے، طریقے پر چلو. ان کے ایمان جیسا ایمان تمہارے پاس ہو جائے تو سمجھو تم ہدایت یاب ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کے دونوں، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، دونوں کعبہ کی دیوار اٹھا رہے ہیں. وہی یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، اور اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. دنیا میں پہلا گھر ہے اللہ کا بنایا جا رہا توحید کی بنیاد پر. اس سے بڑا کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں پہلا گھر کعبہ. اے ہے دیکھ لو تو دیکھتے ہی دل دھڑکنے لگتا ہے اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ایسا گھر ہے وہ. جانتے ہیں ایک تو اللہ کے دو محبوب بندوں نے، ایک نے تو اپنی گردن تعمیل حکم پر رکھ دی تھی، اور ایک ایسا کہ اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے لگا. اللہ، دنیا نے ایسا کبھی نظارہ نہیں دیکھا. آسمان اور زمین کانپ گئے ہوں گے. اللہ ہوگی. بڑھاپے کا لاٹھی ہے، بڑھاپے کے ساتھ لاٹھی اور سہارا ہے. اور اسلام کو اگر بورڈ کے اوپر دیکھنا ہے نا، بورڈ کے اوپر اسلام کیسا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھ لو، پتہ چل جاتا ہے اسلام کیا ہے. بولو اسلام کسے بولتے ہیں؟ اللہ کی جناب میں جی حضور بن جانا. اسلام کسے بولتے ہیں؟ اللہ کی جناب میں، اللہ کی بارگاہ میں جی حضور بن جانا. یہ کرنا ہے جی حضور، یہ کرنا ہے جی حضور، یہ نہیں کرنا ہے جی حضور. اپنے اس شیرخوار بچے کو اور اپنی بیوی کو لے جا مکہ کی بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑ کر کے آ جا، جہاں نہ پانی ہے اور نہ دانا ہے، نہ کھیتی ہے، نہ کوئی شجر سایہ دار ہے. چھوڑ کر کے آ جا. جی حضور. پوچھنے دیکھیں بیٹے کو جو کہ ابھی دودھ پیتا بیٹا ہے، بیوی بے یارو مددگار چھوڑ کر آ رہے ہیں. یہ بھی نہیں پوچھ رہے تو کائے کو ایسا حکم دے رہا ہے. لیکن جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کرتے ہیں نا، کیسے کیسے معجزات رونما ہوتے ہیں. حضرت حاجرہ دوڑ رہی ہے، 7 مرتبہ دوڑی. آخری بار مایوس ہو گئی کہ کوئی قافلہ نظر نہیں آ رہا ہے، دور دور تک پانی کا پتہ نہیں ہے، شجر سایہ دار کا پتہ نہیں ہے، بچہ تو مر جائے گا. اور جب واپس آئی تو دیکھا کہ بچہ جس چٹان کے سائے میں لٹایا ہوا تھا اپنی ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اور جہاں ایڑیاں رگڑی ہے نا وہاں سے پانی نکل پڑا ہے. 4000 سال سے اس کو پانی بند نہیں ہوا ہے، جہاں اس بچے نے اپنی ایڑیاں لگ دی. تاریخ بن جاتی ہے جی. ایسے لوگ ایپوک میکنگ ہوتے ہیں، تاریخ ساز ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے اوپر اپنی گردن جھکا دیتے ہیں. آج پوری دنیا سے حیران ہو رہی ہے، ویسا پانی دنیا میں نہیں ہے جہاں ایڑیاں رگڑی گئی ہیں. اور حضرت حاجرہ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے آج کو دوڑنا پڑتا ہے. چل دوڑ، تاکہ جب تو دوڑے تو تجھے یاد ہو جائے کہ کوئی محبوب بندی میری، بندہ ہی نہیں، ایک میرا محبوب بندہ تھا تو ان کو چھوڑ کر کے گیا تھا، اور میری محبوب بندی دیکھو کوئی شکوہ نہیں ہے زبان پر. آج کی عورتیں ہوتی ان کو تو لپسٹک سے اور ان کو تو اپنے فیشن سے فرصت نہیں. اللہ انہیں ہدایت دے، ان کے اوپر رحم فرمائے. حضرت حاجرہ کی سنت کو اپنی نگاہوں میں رکھو. شوہر کی جانب سے تھوڑی تکلیف پہنچ گئی، منہ پھلا کر کے بیٹھ گئی. کیسے چلی ہوگی اللہ کے حکموں پر یہ بندی. بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، بڑھاپے کا سہارا نا، بوڑھے ہو گئے حضرت ابراہیم. بچہ ذرا بڑا ہو گیا ہے، خواب دکھایا جا رہا ہے، میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتی ہے، حکم ہوتا ہے. وہ دوسروں کا خواب کیا ہوتا ہے؟ اضغاث و احلام بھی رہتا ہے، لیکن نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. چلیے مجھے آپ کے بیٹے کی قربانی مطلوب ہے، بیٹے کو ذبح کرو میرے راستے میں. بڑی آزمائش. اللہ اکبر. پوچھ سکتے تھے باری تعالیٰ یہ تو میرے بڑھاپے کا سہارا ہے. کبھی کسی نے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہے؟ تاریخ کے اندر کوئی ٹیسٹمنی ہے؟ ہسٹری بیس سچ ٹیسٹمنی.
ہسٹری اس طریقے کی شہادت رکھتی ہے؟ کہا بیٹا چاہیے، جی حضور، جی حضور. بیٹے کو لٹا رہے ہیں اور گھٹنا اس کے سینے پر رکھ کر کے چھری گردن پر چلانے والے تو کیا بات آتی ہے؟ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ اللَّهُ أَكْبَرُ. ہم نے آواز دیا ابراہیم، قد صدقت الرؤيا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. تو نے خواب کو سچ کر دکھایا. میرے پیارے بندے، میرے خلیل، تیرا بیٹا مجھے مطلوب نہیں، میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ میری محبت تیرے دل میں کتنی ہے. تیری بیٹی کی محبت زیادہ ہے، میری محبت زیادہ ہے. میں نے تجھے آزما لیا، میں تجھے اپنا دوست بنا لے رہا ہوں. چل. فَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا. اچھا، تو یہ اللہ کا سب سے پہلا گھر بنا رہے ہیں، کعبہ، جس کو آج دیکھ کر کے دل دھڑکنے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. اٹھا رہے ہیں اور جانتے کون سی دعا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا. ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ اللہ قبول کر. انہوں نے یہ نہیں کہا قبول کر، انہوں نے کہا تقبل. تقبل میں اور قبول میں فرق ہے. تقبل اور قبول میں فرق ہے. کوئی بڑی چیز ہو تو اس کے بارے میں قبول کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور تقبل کا لفظ کسی چھوٹی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. گویا اتنا بڑا کام کر رہے ہیں لیکن دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ چھوٹی سی چیز ہے، اگر تیری نگاہ میں بڑی ہے تو بڑی ہے. اس طرح چیز بڑی کب ہوتی ہے؟ بولو. چیز بڑی ہوتی ہے جب اللہ کی نگاہ میں بڑی ہو جائے، اگرچہ وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو. ایک پیسے کو اللہ اگر شرف قبول دے دے تو احد پہاڑ کے برابر ہے، اور اگر آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے لیکن اللہ کی نگاہ میں کوئی وقات نہ ہو تو وہ ایک ڈھیلے کے برابر ہے، ایک ڈھیلے کے برابر ہے، ایک کوڑی کے برابر ہے. تقبل منا. تو جب کوئی چیز خرچ کرو تو کہو ربنا تقبل منا. اے اللہ یہ کسی کام کی چیز نہیں ہے، بس تیرے حضور پیش کر رہا ہوں، تیری نظر عنایت ہو جائے بس کامیاب ہو جائے. کام چھوٹا ہے، تیری نگاہ میں بڑا ہو جائے تو بڑا ہو جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ قرآن حکیم کی ایسی کوئی آیت بتاؤ جو کئی صدیوں پر محیط ہو. صدیوں پر محیط، کئی نہیں، صدیوں پر محیط ہو. میں نے کہا کہ یہی آیت ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. گھر اٹھا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ دعا کر رہے ہیں اللہ ہمیں مسلمان بنا کر کے رکھنا. ربنا وجعلنا مسلمین لک وارنا مناسکنا. مسلمان کب رہیں گے؟ جب تیری بتائی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ ہم دیکھ لیں گے، ان کو مضبوطی سے ہم پکڑ لیں گے. اب یہاں سے ایک صدی ختم ہو رہی ہے، ایک صدی ختم ہو رہی ہے. اس کے بعد دعا کر رہے ہیں ربنا وبعث یتلو علیہم آیات. قیامت تک محیط ہے، کئی صدیوں پر محیط. اللہ، کوئی شاعر ایسی شاعری نہیں کر سکتا، ایسی بات نہیں لا سکتا. یہ دو آیتیں پوری صدیوں کے اوپر محیط ہوں، ایسی بات صرف اللہ کی بات ہو سکتی ہے، صرف کلام الہی کا اعجاز ہی بتا سکتا ہے اس طریقے کی بات. آخر میں یہ کہا گیا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. دو بار کہا گیا ہے، یہ ذہن میں ٹھوسنے کے لیے کہ کوئی ناز نہ کرے کہ فلاں پیر کے خاندان میں پیدا ہوا ہوں، فلاں نبی کے خاندان سے میرا تعلق ہے، فلاں پیر کے ہاتھ پر بیعت ہوں، فلاں قبر والے سے میرا تعلق ہے. نہیں، من ابتا عملہ لم یسر نسبہ. جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا. یہ یاد رکھو. یعنی آدمی کی کامیابی کا دار و مدار صرف اور صرف عمل ہے، آدمی کا اپنا عمل. یہ رہا ایک پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.